السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ ہم دیکھ رہے ہیں پیسہ اس دور کی سب سے پاورفل چیز بن چکا ہے۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ بالکل غلط نہیں ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ دنیا میں پیسے کا تصور کیسے پیدا ہوا اور کرنسی کیا ہوتی ہے؟ کرنسی دراصل وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جس پر سب لوگ متفق ہوں کہ اس کی کچھ قیمت ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے دنیا کی معیشت دھاتوں پر چلتی تھی، جن میں شامل ہیں سونا، چاندی اور تانبا۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک دلچسپ تاریخی سفر پر، جہاں کرنسی کا مطلب صرف قیمتی دھاتیں تھیں۔ بارٹر سسٹم کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان مجبور ہو گیا کہ کوئی مستقل اور قابل قبول چیز کرنسی بنائی جائے۔ یوں دھاتوں کا دور شروع ہوا۔ سونا اپنی چمک، نایابیت اور پائیداری کی وجہ سے سب سے قیمتی کرنسی کے طور پر ابھرا۔ قدیم مصر، بابل اور رومن سلطنت میں سونے کے سکے استعمال ہوتے تھے۔ یہ سکے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے اور ان پر بادشاہوں کی تصویریں بنی ہوتی تھیں۔ ان سونے کے سکوں کو اشرافیوں کا نام دیا گیا۔ سونے کو صرف دولت کی علامت ہی نہیں بلکہ طاقت اور بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا کا ہر ملک سونے کے ذخائر کو اپنی معیشت کی پشتبانی یعنی ضمانت کے طور پر رکھتا ہے۔ جہاں سونا اشرافیوں کے لیے تھا، وہیں چاندی عام لوگوں کی کرنسی بنی۔ چاندی کے سکے جیسے درہم، یونانی دراخم اور رومی دینارز صدیوں تک دنیا بھر میں استعمال ہوتے رہے۔ چاندی آسانی سے دستیاب تھی اور اس کی مالیت بھی درمیانی تھی، اس لیے عام تجارت کے لیے زیادہ موزوں سمجھی جاتی تھی۔ تانبا وہ دھات تھی جس سے چھوٹے لین دین کیے جاتے تھے۔ تانبے کے سکے عام طور پر سب سے کم مالیت کے ہوتے تھے۔ چین، ہندوستان، رومی سلطنت اور بعد ازاں خلافت عثمانیہ میں تانبا چھوٹے عوامی اخراجات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی کئی ممالک کے سکے تانبے یا اس کے مرکبات سے بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے تجارت بڑھی، سونے، چاندی اور تانبے کی دستیابی ایک مسئلہ بن گئی۔ دھاتیں بھاری ہوتی تھیں، انہیں لے جانا مشکل تھا اور جلد سازی کا یعنی جعلی سکوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ اگر آج ہم ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں ہیں، مگر سونا، چاندی اور تانبا ابھی بھی سرمایہ کاری، زیورات اور صنعتی استعمال میں اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بحران کے وقت آج بھی لوگ سونے کو سب سے محفوظ اثاثہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دھاتیں صرف کرنسی نہیں بلکہ ہماری تاریخ، معاشیت اور تہذیب کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔